عقیدہ ہے عقیدہ توحید، اس میں بھی سارے انسان ایک نہیں ہیں، یعنی اللہ کی وحدانیت کے عقیدے میں بھی کچھ وہ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدوں میں کبھی بھی آپ کو وحدت نظر نہیں آتی، مختلف عقیدوں کے مالک ہیں، کوئی مسیحی، کوئی ہندو، کوئی یہودی ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کائنات کا ایک بلیف، ایک عقیدہ ایسا ہے جسے ہر بندہ مانتا ہے، وہ چاہے شیعہ ہو، وہ چاہے سنی ہو، وہ چاہے ہندو ہو، وہ چاہے لادین ہو جو کسی قیامت اور خدا کو نہیں مانتا لیکن یہ عقیدہ ضرور مانتا ہے۔ یعنی اس عقیدے کا منکر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور پوچھا گیا وہ کون سا عقیدہ ہے تو آواز آئی وہ عقیدہ موت ہے۔ آپ کو اللہ کے منکر ملیں گے پر موت کے منکر نہیں ملیں گے۔ آپ کو ہو سکتا ہے امیر المومنین کے منکر مل جائیں لیکن موت کا منکر نہیں ملے گا۔ بندہ ہر چیز سے بھاگ سکتا ہے پر موت سے نہیں بھاگ سکتا۔ یعنی کسی کو بھی لا کے کھڑا کر دو اور پوچھو کہ موت کو مانتے ہو کہ نہیں، بولے گا موت کو تو مانتا ہوں۔ موت ایک ایسا عقیدہ ہے جسے کوئی فرار نہیں کر سکتا۔ ہر مذہب والا، ہر لادین بندہ بھی موت کو مانتا ہے۔ اب کسی نے میرے امام سے سوال کیا کہ مولا ایک ایسا عقیدہ جو اتنا عیاں ہے، جو اتنا مضبوط ہے، جو اتنا اٹل ہے کہ ہر بندہ اس عقیدے کو مانتا ہے، وہ کسی بھی مذہب اور فرقے سے ہو لیکن موت کا منکر نہیں ہوتا، لیکن یہ تو بتائیے جو اتنا پختہ عقیدہ رکھنے والا کہ موت آنی ہی آنی ہے، موت پہ ایمان ہے ہی ہے، لیکن یہ تو بتائیے مولا کہ جب اس انسان کی زندگی کو دیکھا جاتا ہے، جب اس کے رہن سہن کو دیکھا جاتا ہے، جب اس کے کاروبار کو دیکھا جاتا ہے، جب دنیا اور اقتدار کی ہوس میں بھاگتا ہوا یہ انسان نظر آتا ہے تو اس کی زندگی گزارنے کے طریقے سے یہ محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ ایک طرف پختہ عقیدہ کہ مجھے موت آنی ہے، دوسری طرف اس عقیدے کے برخلاف اس کی زندگی ایسے ہے جیسے اس نے کبھی زندگی میں مرنا نہیں ہے۔ مولا جائیدادیں ایسے بناتا ہے، اقتدار کے پیچھے ایسے جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم میں اس طرح گم ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی دنیا سے جانا ہی نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کہ موت پہ عقیدہ بھی ہے اور اس عقیدے کے خلاف یہ عمل کیوں کرتا ہے؟ اگر یہ عمل انفرادی ہوتا تو آپ بولتے ایک تو بندے کا کام ہے، لیکن اجتماعی طور پہ لوگوں کی زندگی میں یہ رنگ نظر آتا ہے۔ آج آیا امام کی مجلس سنی، موت کا ذکر سنا، ایک دو دن موت کا خوف رہا لیکن ہفتے کے بعد پھر موت کو بھول جاتا ہے۔ یہاں جنازے اٹھائے، قبر میں اتارے، موت یاد رہتی ہے لیکن ایک دو مہینے کے بعد بندہ پھر موت کو بھول جاتا ہے۔ محرم کے دن آتے ہیں، مجلسیں سنتا ہے، آخرت کا ذکر سنتا ہے، لیکن جیسے مہینے گزرتے ہیں ویسے اس کا مزاج بدل جاتا ہے۔ تو میرے امام فرماتے ہیں اس کا ایک سب سے بڑا سبب ہے کہ مولا وہ سبب کیا ہے؟ فرمایا اس کا سبب ہے غفلت۔ یہ غفلت ہے جو بندے کو موت بھلا دیتی ہے۔ لیکن اگلا جملہ بڑا عجیب تھا، فرمایا یہ غفلت عذاب بھی ہے، یہ غفلت نعمت الہی بھی ہے۔ یہ جو غفلت خدا انسان کو دیتا ہے، ابھی آپ کو موت یاد ہے، صبح پھر کام کاج کے پیچھے نکل جاؤ گے، موت بھول جاؤ گے، فرمایا یہ عذاب بھی ہے، یہ نعمت بھی ہے۔ تو سننے والا تعجب میں آ گیا کہ ایک ہی چیز عذاب بھی ہے، ایک ہی چیز نعمت ہے، مولا یہ ماجرا کیا ہے؟ امام نے فرمایا تعجب نہ کر، مجھ سے پوچھ کہ عذاب کب ہے، نعمت کب ہے۔ آج ہماری نسلوں کا مسئلہ کیا ہے؟ حجاب کی بات آئے تو خواتین کہتی ہیں یہ کیسی بات ہے، اتنی گرمی میں مثلا مرد کھلے ڈھلے گھومے اور ہم عورتوں کو چادروں میں بند کر دیا جائے۔ تو اسلام کہتا ہے تعجب نہ کر، مصلحت پوچھ۔ مصلحت کا علم جیسے آئے گا تو بھی عاشق حجاب بن جائے گا۔ کئی لوگ سوال کرتے ہیں نا دینی مسائل میں اللہ نے یہ واجب کیوں کیا، یہ حرام کیوں کیا؟ اگر آپ کو مصلحت کا پتہ چل جائے
آپ کو ریزن کا پتہ چل جائے، آپ کو دلیل کا پتہ چل جائے تو آپ بھی کیا بن جائیں گے؟ اس حکم الہی کے عاشق بن جائیں گے۔ تو فرمایا غفلت نعمت بھی ہے، غفلت عذاب بھی ہے۔ اب مولا یہ بتائیے نعمت کب ہے اور عذاب کب ہے؟ فرمایا اگر غفلت ٹیمپریری ہو تو نعمت ہے، لیکن پہلا سوال یہ کہ اللہ نے غفلت دی کیوں؟ میں مثال دے کر بیان کروں گا۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ خدا نے ہم سے ہماری موت کا وقت چھپایا ہوا ہے۔ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا میں کب مروں گا۔ پہلے کہ ایک بندہ جوان ہے اور 27 سال میں 25 سال میں مثلاً اس نے مر جانا ہے، کیا وہ کبھی یونیورسٹی میں داخلہ لے گا؟ کہے گا یہاں بیچلر کروں گا اور نیکسٹ ڈے میری موت ہے، تو 4 سال محنت کیوں کر؟ ایک بندے کو پتا ہے کہ مثلاً 25 سال میں میری موت آ جانی ہے، فرا سفر میں موت آنی ہے، وہ کبھی سفر کرے گا؟ وہ کہے گا مجھے نہیں پتا کس سفر میں موت آ جائے، تو وہ تو کبھی گھر سے نکلے گا ہی نہیں۔ لہٰذا یہ بھی نعمت ہے کہ خدا نے انسان سے انسان کی موت کو چھپایا ہوا ہے۔ اب یہ نعمت کیوں ہے؟ غفلت خدا دیتا کیوں ہے؟ مثال دے کر سمجھاؤں گا۔ مثلاً ایک بندہ ہے، خدا نہ خواستہ اس کو بیماری ہو گئی اور ڈاکٹر نے یہ کہا کہ آپ کو کینسر ہے اور آپ 1 مہینے کے مہمان ہو۔ پتا تو تھا کہ موت آئے گی، ڈاکٹر کے بتانے پہ یقین ہو گیا۔ یہ منزل یقین ایک عجیب منزل ہے کہ اب یقین حاصل ہوا کہ 1 مہینے کا مہمان ہوں، 1 مہینے میں موت آ جانی ہے۔ اب بتائیے جس بندے کو یہ پتا چل جائے کہ 1 مہینے میں مر جاؤں گا، کیا وہ کبھی کرکٹ کا میچ دیکھے گا؟ کیا وہ سیاسی جلسوں میں جا کے بھنگڑے مارے گا؟ کیا وہ دوستوں کے ساتھ ہوٹلنگ کرے گا؟ کیا وہ اپنا وقت اور ٹائم ضائع کرے گا؟ کیا اس کا من کاروبار میں لگے گا؟ کیا اس کا من یونیورسٹی میں لگے گا؟ جسے پتا چل جائے میں 1 مہینے کا مہمان ہوں۔ اگر دنیا دار بندہ ہو وہ خود کو کمرے میں بند کر لے گا، ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا۔ اگر دیندار ہو تو مصلی سے نہیں اٹھے گا کہ بھائی 1 مہینے کا مہمان ہوں، جا کے امام حسین کی زیارت کر لوں، جا کے خانہ خدا کی زیارت کر لوں، قرآن کی تلاوت کر لوں، قضا نمازیں پڑھ لوں، لوگوں کے ساتھ احسان کروں۔ یعنی اس کا پورا مہینہ ایک خاص کیفیت میں گزرے گا، یا ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا، یا مصلی عبادت پر بیٹھ جائے گا۔ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مزہ آئے گا، نہ گھومنے میں مزہ آئے گا، نہ کاروبار میں مزہ آئے گا۔ تبھی معصوم فرماتے ہیں خدا نے تجھے غفلت دی تاکہ تھوڑی دیر کے لیے تیرا دل دنیا کے ساتھ لگا رہے۔ تو بچوں کے ساتھ گھومنے جائے، تیرا دل تیرے کاروبار میں لگے، کہ یہ نعمت ہے تاکہ تھوڑی دیر کے لیے تو بھول جائے۔ اب فرمایا مولا یہ عذاب کب بنتا ہے؟ فرمایا عذاب تب ہے جب یہ غفلت ٹیمپریری نہیں، ابدیت کو اختیار کر لے، ہمیشہ کے لیے بن جائے۔ اب یہ بھی بات ذہن میں رکھیے، ہر عمل تھوڑی دیر کے لیے ہو تو بہتر ہے۔ اگر وہ عمل لمبا ہو جائے، ٹائم پیریڈ کسی بھی عمل کا زیادہ بڑھ جائے تو وہ عمل اچھا نہیں ہوتا۔ فرمایا یہی غفلت اگر لمبی ہو جائے تو باعث عذاب ہے۔ مثلا قرآن پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن ایک بندہ صبح شام قرآن پڑھ رہا ہے، بیوی کہے بیمار ہوں مجھے ہاسپٹل لے جا، کہے نہیں قرآن پڑھنا ثواب ہے، میں قرآن بند نہیں کروں گا۔ گھر میں گھر والی کہے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں 1 کلو آلو لے کر آؤ، وہ آ کر کسی مولانا سے پوچھے مولانا آلو لینا ثواب ہے یا قرآن پڑھنا، تو مولوی تو کہے گا قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ لیکن یہ مصلحت ہونی چاہیے کہ بندے کو پتا چلے کب قرآن پڑھنا ثواب ہے، کب آلو لینا ثواب ہے۔ جب تک مصلحت دین بندے کو پتا نہ ہو، حکمت احکام الہی کا بندے اب اگر قرآن پڑھے صبح کی نماز کے بعد پڑھے ثواب ہے، لیکن بندہ کاروبار نہ کرے، اپنے گھر اور اہل و عیال کی خدمت نہ کرے، صبح سے شام تک قرآن پڑھتا رہے، تو کسی بھی چیز کا جب پیریڈ بڑھ جاتا ہے وہ افراط و تفریط میں چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا غفلت اگر لمبا عرصہ اختیار کر جائے تو باعث عذاب ہے۔ اب سوال کیا کہ مولا کیا غفلت کو توڑنے کے لیے اس کے توڑنے کا بھی کوئی اللہ نے سبب بنایا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ غفلت ملی اور غفلت کے توڑنے کا سبب نہ دے تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ اکثر جوان سوال کرتے ہیں کہ مولانا یہ 5 وقت کی نماز کا فلسفہ کیا ہے؟ صبح اٹھو 2 رکعت، دوپہر کو 4 4،
اور رات ہو جائے تو 3-4. کہ یہ چکر کیا ہے؟ اچھا نہ ہوتا. اب کبھی کبھی بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، کافی لاجیکل ہوتا ہے، اس کا جواب بھی لاجک کے ساتھ دینا چاہیے. کہیں مولانا اب 24 گھنٹوں میں ہمیں کبھی بھی ٹائم ملے، کیا بہتر نہ ہوتا ہم 5 ساتھ پڑھ لیتے؟ یہ الگ الگ کا فلسفہ کیا ہے کہ صبح آؤ 2 رکعت پڑھو، دوپہر آؤ 4 رکعت پڑھو. کا بندہ بیچ کاروبار میں ہوتا ہے، اب نماز کے لیے نکلے، اچھے خاصے گرم بستر میں سو رہا ہوتا ہے، اب اٹھو 2 رکعت نماز پڑھو، نیند بھی گئی، سکون بھی گیا، پھر جا کے نیند نہیں آتی کہ اچھا نہیں تھا ایک ہی وقت میں بندہ اٹھے 5 کی 5 نمازیں پڑھ لے. میں نے کہا یہ نماز نہیں، یہ غفلت سے بیدار کرنے کا پیغام ہے.